کہ ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں رجب طیب اردگان، وہ ہمیشہ کشمیر کا ذکر یونائٹڈ نیشنز میں کیا کرتے تھے، جنرل اسمبلی میں۔ اس دفعہ انہوں نے نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ باقی ممالک بھی جو ہیں وہ اب ذکر نہیں کرتے، پرٹیکولرلی اگر آپ کو یاد ہو جب 2019 میں انڈیا نے جو کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ریموو کر دیا۔ تعاون پر سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کے شکر گزار ہیں۔ شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں رجب طیب اردوان کی تقریر کی تعریف کی۔ کیا کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی نے کرتارپور راہداری کی مخالفت کی تھی؟ بالکل کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر بنگلہ دیش حکومت کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات کی۔ تو ٹرکی کے وزیر اعظم نے اس وقت شور مچا دیا، لیکن آج ٹرکی برکس کا ممبر بننا چاہتا ہے، جس کا انڈیا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے۔ سو ٹرکی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ہم نے کشمیر کا ذکر کیا یا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو کوشچن یہ ہے کہ شاید اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑے اگر ٹرکی جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اس کو وہ کنسنسس ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے ملک کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، بٹ دا کوشچن ہیئر از کہ ان کو اس چیز کا احساس ہے، ان کو اس چیز کا احساس ہے اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ کشمیر کے ایشو کے اوپر کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ آپ کنسسٹنٹ جا کے سپیچز نکال لیں اس کی طیب اردگان کی کشمیر کانفلکٹ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں اسٹیبلٹی تب آ سکتی ہے جب کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون دا ٹرکس آر ناٹ آن پاکستان سائڈ۔ میں بھی دیکھ رہا تھا پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ کہہ رہے تھے میری بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے رجب طیب اردگان سے، ہم نے فلسطین کا ذکر کیا، ہم نے غزہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا۔ جو سپیچ طیب اردگان نے یونائٹڈ نیشنز میں کی ہے اس میں انہوں نے اس میں کشمیر کا ذکر کوئی نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے کسی اور چیز کا پاکستان کے حوالے سے ذکر کیا۔ اس کو کیا اسی کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک آئسولیشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے اٹ از بینگ کنسیڈرڈ، ابھی ایک لوئی انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ کے اندر، اس نے بیسیکلی جو پاور ہے اس کو رینک کیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ایشیا کے اندر وچ کنٹری ہیز واٹ پاور، ٹھیک ہے جی۔ اور 2024 کی جو ایشیا پاور انڈیکس ہے جسے کہتے ہیں نا جو انڈیا کو دے ہیو پٹ ایٹ نمبر 3، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ایشیا پاور انڈیکس ہے انڈیا 3rd ہے اوور آل پاور میں، ٹھیک ہے، امریکہ اور چین اس سے آگے ہیں، یہ ایشیا کے اندر دیکھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا انفلوئنس بڑھا ہے۔ ایک ادارہ ہے اس کو بولتے ہیں پیو ریسرچ سینٹر، اس نے کہا ہے تقریباً 68% انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پاور ہے وہ انکریز ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ ایک بڑی تعداد ہے، دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے پازیٹیو ویو آف انڈیا ود ان دا کنٹری، انڈیا کے اندر سے ویو جو جا رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ویو ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی اور ملک بھی نہیں بول رہا، یو اے ای نہیں بول رہا، سعودی عرب نہیں بول رہا، ابھی قطر کے لوگوں نے سپیچز کی، کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل وین اٹ کمز ٹو دی انڈیا کے انفلوئنس کی بات ہوتی ہے، جو چینجز آئی ہیں، اب دیکھیں اگر انڈیا کے انفلوئنس آپ نے دیکھنا ہو تو کچھ ایسی پیرامیٹرز ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، آپ ڈپلومیٹک انفلوئنس دیکھتے ہیں، آپ کنٹری کی ریزیلینس دیکھتے ہیں، فیوچر ریسورسز کتنے ہیں ان کے پاس، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھیا وہ انرجی میں، ہیومن ریسورس میں، ٹیکنالوجی میں کہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ پھر انڈیا کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے، انڈیا کا کلچرل انفلوئنس جو ہے، انڈیا کی اکنامک کیپیبلٹی، ڈیفنس کے نیٹ ورکس کیسے ہیں، اکنامک ریلیشن شپ دنیا میں کس طرح کے ہیں، یہ سارے فیکٹرز بتاتے ہیں کہ انڈیا کا انفلوئنس کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کی پاپولیشن جو ہے وہ اس کا ہے، لیکن پاپولیشن از اندر پوائنٹ آف ویو، پاپولیشن بھی اس کی بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایک ہے کہ ٹھیک ہے دنیا دیکھ رہی ہے ان کی طرف، بٹ دا کوشچن از کہ اٹس ناٹ آل دا، صرف وہ پاپولیشن ہی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو دیکھنا ہوتا ہے،
ہے کہ میں نے آپ کو 2001 میں دلی میں آپ سے میں نے کہا تھا کہ یہ پرویز مشرف ٹھیک آدمی نہیں ہے, اس پہ کبھی اعتبار نہ کرنا. میں نے کہا ہاں جی مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا. انہوں نے کہا یہ جو جنرل باجوہ ہے نا یہ پرویز مشرف کا بھی باپ ہے اور اس پہ بھی کبھی اعتبار نہ کرنا, یہ ہمیں بیچنے پہ تلا ہوا ہے. وہ راداری کے خلاف کیوں تھے؟ وہ یہ راداری کے خلاف نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا, 5 اگست 2019 کو ہوا, اس کا پاکستان کے بااختیار لوگوں کو پہلے سے پتا تھا, یہ ان کا ایک موقف تھا. اور اس کی تصدیق جو ہے وہ اس وقت کی جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی اس میں شامل بہت سے لوگوں نے بھی کی کہ یہ ان کو پہلے سے پتا تھا. اور پھر علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جب فروری 2021 میں حکومت پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر کا معاہدہ کیا. تو گیلانی صاحب نے کہا کہ بھائی جب 5 اگست 2019 ہوا تو آپ نے کہا کہ مودی ہٹلر ہے, تو اب آپ نے اسی ہٹلر کے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ کیا, ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دو کہ گیم کیا چل رہی ہے تمہاری. تو علی شاہ گیلانی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جو کرتارپور راہداری کے وہ خلاف نہیں تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ یک طرفہ اقدامات ہو رہے ہیں, یعنی کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہی, ہمیں ہمارے بندے گرفتار ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, ہم پہ ریسٹرکشنز ہیں, ہم پر پابندیاں ہیں, لیکن پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو ریلیف دیے جا رہا ہے جب سے عمران خان وزیر اعظم اور باجوہ آرمی چیف بنے. دیکھیں عمران خان نے تو فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کیا پھر میں جنگ کروں. دیکھیں نا وہ پھر جب ابھی وہ جو تھے ابھی نندن صاحب جو ہیں وہ جب ان کو پاکستان نے گرفتار کر لیا تو اس کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا گیا, تو اس کے بعد تو چاہیے تھا نا انڈیا کو کہ وہ اپنی کوئی لب و لہجے میں تبدیلی پیدا کرتا, لیکن کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. لیکن آپ کے پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ آپ جب سے جو انتہا پسند نے وہ جنگ کروانا چاہتے تھے, وہ کہتے کیا میں جنگ کروں. ہم جنگ نہیں کروانا چاہتے تھے, لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ آپ نے جو انڈیا کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی, ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں انڈیا نے کیا کیا, 5 اگست 2019 کر دیا. اس کے بعد پھر باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپریل 2022 میں مودی صاحب کو پاکستان کے دورے پہ بلانے کا اہتمام کر چکے تھے اور عمران خان کو پتہ نہیں تھا. تو یہاں سے ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی بات مان لوں میں یہ کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف دعوت دے رہا ہے. بالکل ایسا ہی تھا. میں چیلنج کر رہا ہوں, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. کیوں چیلنج کر رہا ہوں؟ ایسے تو نہیں میں اپنے ایک سینئر کو چیلنج کر سکتا. جب یہ بات پتہ چلی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو, تو شاہ محمود قریشی نے پرائم منسٹر سے کہا کہ ہم تو مودی کو ہٹلر قرار دے رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہے, 4 دن کا دورہ پاکستان کا, 4 دن کا دورہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس کو جا کے ریسیو کریں گے یا میں اس کو ریسیو کروں گا؟ اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا, ہم کیا منہ دکھائیں گے کشمیریوں کو؟ تو عمران خان نے کہا کہ پھر ان کو آپ سمجھائیں کہ یہ مت کریں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو کہا کہ جی آپ فورن آفس آئیں اور آ کے وہاں پہ ہمیں بتائیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ پیچھے سے جو ہے نا بیک ڈور چینل چلا ہوا تھا جنرل فیض کا اور اجیت ڈوول کا. اجیت کے ساتھ؟ جی اجیت ڈوول کا. تو اس میں پھر یہ فورن آفس گئے. فورن آفس میں فورن منسٹر نے, فورن سیکرٹری نے اور جو پورا فورن آفس کا جو عملہ ہے انہوں نے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کہا جی پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ ہم نے انڈیا کو بڑی دیر سے انگیج کیا ہوا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, پیسفل نیگوسیشنز, یہ وہ جو بھی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو کانفیڈنس 5 اگست 2019 کے بعد ہم انڈیا پہ کیسے ٹرسٹ کریں. تو